أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعملا صالحا والحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قریب ضرور کہیں گے وہ لوگ جو سفہا ہیں لوگوں میں سے۔ سفہا کہتے ہیں کم عقل کو، کم عقل، بے وقوف۔ وہ ضرور کہیں گے عن قریب لوگوں میں سے ما ولاہم کہ کس چیز نے پھیر دیا ہے مسلمانوں کے رخ کو، عن قبلتہم التی ان کے اس قبلہ سے، کانوا علیہا جس پر وہ پہلے تھے۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ جب مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز رخ کر کے پڑھا کرتے تھے، پھر حکم ہوا کہ آپ نے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، تو یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے۔ تو ان میں سے یہودیوں میں سے جو کم عقل لوگ تھے یا مسلمانوں میں سے بھی، تو یہ کہنے لگے، اللہ فرما رہے ہیں ان قریب یہ کہیں گے تمہیں کس چیز نے تمہیں قبلہ سے پھیر دیا ہے۔ جن کے اندر پورا اسلام داخل نہیں ہوا ہوتا نا، تو وہ پھر مختلف قسم کے ہیلے بہانے اعتراضات وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اے نبی نے کہہ دو مشرق ہو یا مغرب ہو، وہ اللہ رب العزت کا ہی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت بخشتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح بنا دیا ہے ہم نے تم کو ایک امت، وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً ہم نے تم سب کو یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو ہم نے ایک امت قرار دیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے۔ وسطاً لتکونوا شہداء، ایک معتدل بعض علماء کہتے ہیں وسطاً کا معنی ہے میانہ روی والی قوم، یعنی مسلمان ایسی قوم ہے کہ جو نہ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں نہ حد سے پیچھے رہ جانے والے ہیں، افراط و تفرید کا۔ اور اسی جگہ پہ مولا امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ الامر بین الامرین لا افراط ولا تفرید، الامر بین الامرین، حد سے آگے بھی نہیں رہنا حد سے پیچھے بھی نہیں رہنا، بلکہ بہتری اور بھلائی اعتدال میں ہے، میانہ روی میں ہے۔ یہ مسلمانوں کی ایک دائمی علامت ہے، اخلاقی علامت بھی ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھیں کہ ہم اس صفت میں آج موجود ہیں کہ جو صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے عطا کی ہے امت مسلمہ۔ یقیناً ہم اس صفت میں موجود نہیں ہیں۔ آج دیکھیں اگر میانہ روی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں مسلمان، تو یہ جو شدت پسندی والا رویہ ہمارے درمیان موجود ہے تو یہ نہ ہوتا۔ اخلاقی پستی کا شکار ہو چکے ہیں شدت پسندی کی وجہ سے، یعنی ہمارا محراب ہو یا ہمارا ممبر ہو، وہاں سے تکفیر، شدت، ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی، تو جہنمی میں جنتی فلاں یہ وہ۔ اب دیکھیں نا، چند دن پہلے کی بات ہے، پشاور میں ایک مسجد میں بم دھماکہ ہوا، بم دھماکہ کرنے والا ظاہری طور پر امت مسلمہ سے ہے، اور مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس میں بیچارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، 200 بندہ لوگ محجر بن، اور 300 سے زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ شدید زخمی ہے۔ یہ شدت پسندی ہے، اور اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، میں نے ایک معتدل امت بنایا ہے تم۔ معتدل امت اسی طرح ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ کوئی بندہ اپنے آپ کو یا جتنی بڑے آپ عالم سے کہلوا لیں یا جتنی بڑے مفتی سے آپ کہلوا لیں یا جتنی بڑے ذاکر سے آپ اپنا مومن ہونے کا یا مسلمان ہونے کا ٹائٹل خرید بھی لینا، تو وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر آپ کا وہ ٹائٹل قرآن کے عین مطابق نہیں ہے۔
آپ کا عمل اگر قرآن کے دیے ہوئے آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کر رہا، قرآن کی حمایت حاصل نہیں ہے، اس کو قرآن کی مہر نہیں ہے، تو وہ کہتا پھرے پورے زندگی. اگر اس میں میانہ روی نہیں ہے، اعتدال اس میں نہیں ہے، تو اس کا امت مسلمہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اللہ کے نظام سے باہر جا رہا ہے، اللہ کی مخالفت میں جا رہا ہے. یہ چیزیں انسان کو غور کرنے کی ضرورت ہے. جہاں سے درس انسانیت ملنا تھا، جہاں سے اخلاق ملنا تھا، وہاں سے بد اخلاقی بیچی جا رہی ہے. جہاں سے باہمی اتفاق اور باہمی تعلقات کو بڑھانے کے لیے درس دیے جانے تھے، وہاں سے فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے، فسادات. وہاں سے بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے، اور بیٹا باپ سے جدا ہو رہا ہے. کیا فائدہ ایسے ممبر کا اور ایسے محراب کا اور ایسی مساجد کا اور ایسی محافل کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں، جو محافل آپ کو اسی دنیا میں فتنے میں ڈال رہی ہیں، وہ آخرت میں آپ کو خاک بچائیں گے. وہ آخرت میں بھی آپ کو جو ہے نا، یعنی سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے نا، تو وہ پوری زندگی دعویٰ کرتا رہے تو کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ اسی وجہ سے وہ ہلاکو خان نے کہا تھا نا، ان کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے. اس نے کہا تھا کہ آپ مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا کہ اللہ جسے چن لیتا ہے اسے حکمرانی عطا کرتا ہے. تو اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، آپ مسلمانوں پہ، اور ہم حکمران ہیں. آپ ذلیل ہو اور ہم غالب ہیں آپ پہ. تو ایک مسلمان نے، بوڑھے مسلمان نے کیا خوب جواب دیا تھا. اس نے کہا تھا نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اب دیکھیں، اگر ایک بھیڑوں کا ریوڑ جا رہا ہے نا، تو جو گڈریا ہے اس کی مخالفت کر کے اگر کوئی بھیڑ اس کی لین سے نکل جائے تو اس کے اوپر جو آفات آتی ہے نا، جو نقصان اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اسی ریوڑ میں اللہ رب العزت نے، دیکھیں، اسی ریوڑ میں اس گڈریے نے چند بھاری بھرکم خونخوار کتے بھی رکھے ہوتے ہیں. حالانکہ کتا دشمن ہے بھیڑ کا، لیکن اس کے ساتھ گھوم رہا ہے، اس کے ساتھ گھوم رہا ہے. اس کہانی میں بہت بڑا سبق ہے. اس نے کہا ہے در حقیقت ہم اللہ کی دی ہوئی لین سے نکل گئے ہیں، اللہ کی دی ہوئی لین سے نکل گئے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے آئین اور قانون اور راستے سے نکل گئے ہیں. اس وجہ سے جب تک ہم تجاوز کرتے رہیں گے، ہم دھکے کھاتے رہیں گے، ہم پر خونخوار لوگ حکمرانی کرتے رہیں گے، آپ جیسے بد کردار ہمارے اوپر مسلط ہوتے رہیں گے، یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ظالم کو اللہ نے چن لیا ہے. ظالم آ گیا ہے ہمارے اوپر، وہ اس وجہ سے کہ یہ ہمارے عمل. اب دیکھیں، یہ حضور کی ایک حدیث بھی ہے. آخری زمانے میں ایک ایسا دور آئے گا کہ جب علماء خوبصورت لباس سے پہچانے جائیں گے، قرآن فقط رمضان میں پڑھا جائے گا، اور قرآن بھی وہیں پہ سنا جائے گا جہاں پہ بڑی سروں کے ساتھ، بڑی لمبی لمبی آوازوں کے ساتھ قرآن پڑھا جا رہا ہوگا، راگ کے ساتھ قرآن پڑھا جا رہا ہوگا. لوگ دلچسپی سے سنیں گے، اور اللہ کے گھر میں عبادت فقط رمضان میں ہوگی. حضور کی حدیث ہے. دیکھیں، ہمارے مسلمانوں کی مساجد، اب دیکھیں بھرا ہوا محلہ ہے، یہاں پہ کتنے لوگ ہیں نماز میں. ہمارے مسلمانوں کی مساجد 99% چاہے جس فرقے سے اس مسجد کا تعلق ہے، جا کے دیکھیں صورت حال سیم ہی ہے. ہم سے شاید تھوڑا سا بہتر ہوں، زیادہ تعداد میں آتے ہوں، لیکن اتنی نہیں ہے کہ جتنی ہونی چاہیے تعداد مسلمانوں کی نماز میں. آباد ہو جائیں گی مساجد رمضان میں، رنگ روغن بھی نیا، موٹریں بھی نہیں، بلب بھی نئے، کلینے بھی نہیں، سب کچھ سٹائل چینج ہو جائے گا. جی مسلمان محسوس ہوتا ہے ابھی ابھی اسلام آیا ہے. اس کے بعد اسلام کو پورے سال کے لیے چھٹی دے دی جاتی ہے. پھر رسول خدا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلّت علیہم سلطان جابر
اور پروردگار پھر اس امت کے اوپر ایک سلطان جابر مسلط کرے گا جو ظلم کے پہاڑ ڈھائے گا. پھر یہ چیخیں گے، پکاریں گے، دھاڑ دھاڑ کریں گے، ان کی آوازوں کی سنوائی نہیں کی جائے گی. تھوڑا سا اس حدیث کے آئینے میں اپنے آپ کو ہم لوگ آج کے دور میں فٹ کر کے دیکھیں تو گویا محسوس ہوتا ہے پیغمبر ہمارے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے. آج وہی صورتحال ہے. دھماکہ ہوا ہے، ہمارے سیاستدان لاشوں پہ سیاست کر رہے ہیں، بجائے ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے سیاست کی جا رہی ہے، ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں. اور مہنگائی کا طوفان اتنی ہے کہ سفید پوش انسان بھی پریشان ہو چکا ہے. جعلناکم امتاً وسطاً، میں نے تمہیں امت وسط قرار دیا ہے، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ گواہ بنو تم لوگوں پر، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول تم پر گواہی دینے والے بن جائیں. وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، نہیں مقرر کیا ہم نے وہ قبلہ کہ تھے جس پر تم پہلے، الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، مگر اس غرض سے کہ دیکھیں کون پیروی کرتا ہے ہمارے رسول کی اور کون پھر جاتا ہے اپنے الٹے پاؤں پر. قبلے کو چینج کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے خدا اس طرف تھا تو ہم اس طرف عبادت کرتے تھے، اب چونکہ حجاز کی طرف آ چکا ہے تو ہم اس طرف آ گئے. ایسی بات نہیں ہے. جب تک سلسلہ امامت و نبوت جناب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے پاس رہا، اس وقت تک اس طرف نماز کر کے امت رخ کر کے نماز ادا کرتی تھی. جب سلسلہ امامت و نبوت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس آیا، تب پھر خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا. اور یہ بھی ہے کہ اس وقت جو ہے نا یہ یہودی اس بات پہ اتراتے تھے، جناب ختمی مرتبت کو تانے دیتے تھے کہ تم اللہ کے برگزیدہ نہیں ہو، ہم اللہ کے برگزیدہ ہیں، کیونکہ آپ ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کا تو قبلہ ہی نہیں ہے. پھر جناب رسول خدا کو تکلیف ہوتی تھی ان لوگوں کے تانوں سے. پھر اللہ کے رسول جو ہے نا آسمان کی طرف تکتے اور دیکھتے، یہ امید لگا کہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آئے گا. تو اللہ کی ذات کی طرف سے پیغام آیا کہ ہم تمہارے لیے خانہ کعبہ کو منتخب کر رہے ہیں، اس طرف نماز کر کے پڑھنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا اب اس طرف منتقل ہو چکا ہے، خدا ہر طرف ہے، چاہے مغرب ہو یا مشرق ہو. یہ ایک امتیازی علامت ہے، مرکزیت حاصل ہوئی ہے جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی. یہ فضائل اور کمالات ہیں، یہ عظمتیں ہیں ان کی، اس وجہ سے خانہ کعبہ کو مرکزیت حاصل ہوئی ہے. اس لیے ہم نے قبلہ چینج کیا ہے تاکہ امت کو چیک کریں، ان کا امتحان لیا جائے کون ہے جو رسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں اور کون ہے اپنے خواہشات نفس کی وجہ سے پچھلے پاؤں مڑ جاتا ہے، رسول اللہ کے ساتھ نہیں آتا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اگرچہ قبلے کو بدلنا نا یہ بہت بڑی بات تھی. اب سال تک ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہیں، پھر آپ کا امام کہے، آپ کا نبی کہے کہ اب ہم اس طرف پڑھیں گے، تو کتنی لوگ اعتراض کریں گے. ان کے لیے بڑی مشکل ہے نا، وہ پہاڑ کھڑے کر دیں گے اعتراضات کے. بعض لوگ آج بھی حق کی بات قبول نہیں کرتے، چاہے 1400 سال بلکہ 60 سال سے یا 70 سال سے ایک انسان زندگی بسر کر رہا ہے اور ایک عقیدے پہ ہے، اس کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں تھا. اگر آج کوئی پڑھا لکھا شخص اس کو اس کی حقیقت بتا دیتا ہے اور اس کو متوجہ کرتا ہے، نہیں میرے عزیز بات اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے، تو وہ اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اپنے عقیدے کو موڑنا، یو ٹرن لینا. وہ کہتا ہے دیکھیں میں اتنی عرصے سے ہوں، کیا میرے باپ دادا غلط تھے، میں غلط تھا، میرے فلاں دوست غلط ہیں. وہ یہ بہانہ جو ہے نا اللہ کا قرآن اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اور اسی طرح جو ہے نا وہ مکہ والے بھی کہتے تھے رسول خدا کو، آپ نیا اسلام لے کر آ گئے کہ ہم اپنے ابا و اجداد کی تقلید میں تھے، کیا وہ سارے غلط تھے؟ آپ آج کے نوجوان ہیں، آپ ٹھیک ہیں. تو بات یہ نہیں ہے کہ ہمارے جس پہ بزرگ ہوں وہ حق ہے، نہیں، اللہ کس نظام کو تائید دے رہا ہے، اللہ کی خوش ندی کہاں ہے، اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے.
दलील को देखा जाता है, ना कि बुजुर्गों को। वैन कानत ला कबीरतन, अगरचे काबे को तब्दील करना ये एक बहुत बड़ी बात थी। इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाहु, मगर उनके लिए बहुत आसान काम था जिनको अल्लाह ने हिदायत बख्शी हुई थी। वमा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम, नहीं है अल्लाह ऐसा कि ज़ाय कर दे तुम्हारे ईमान को। अल्लाह ज़ाय करने वाला नहीं है। तुम अल्लाह की हिदायत की पैरवी करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे अमाल की कदरदानी करेगा। इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम, बेशक मेरा अल्लाह इंसानों पर बहुत शफीक है और मेहरबान है। कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा, बेशक देख रहे हैं हम बार बार उठना तेरे चेहरे का आसमान की तरफ। वो अल्लाह के नबी देख रहे थे ऊपर। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, सो फेर देते हैं हम तुम्हें उस किबले की तरफ जिसे तुम पसंद करते हो। फवल्ले वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, सो फेर लो तुम अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ। वहैसु मा कुंतुम फवल्लु वजूहकुम शतरहु, जहाँ भी हुआ करो तुम अपने चेहरे को फेर लिया करो खाना काबा की तरफ जब नमाज अदा करने का टाइम हो जाए। वइन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहुल हक़ मिन रब्बिहिम, बेशक वो लोग जिन्हें दी गई किताब इलाही वो खूब जानते हैं कि यही हक है उनके रब की तरफ से। जिन्हें किताब दी गई है ना, उन्हें पता है हक यही है जो अल्लाह की तरफ से आया है। आज भी उम्मत मुस्लिमा को पता है हक कहाँ है। कुरान भी पढ़ते हैं, मुसलसल कुरान पढ़ते हैं, बल्कि हमसे भी ज़्यादा पढ़ते हैं कुरान। यतलूना तिलावती, तिलावत भी करते हैं कुरान की, बार बार पढ़ते हैं, शबीने किए जा रहे हैं, हक को जानते हैं। आगे अल्लाह का कुरान बताता है हक को ऐसे जानते हैं जैसे वालिद अपने बेटे को पहचानता है, बेटा बाप को पहचानता है। इस तरह हक इनके ऊपर अय्या है, लेकिन छुपाए जा रहे हैं। ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहुल हक़ मिन रब्बिहिम, जिन्हें किताब दी गई वो जानते हैं, इसको पहचानते हैं कि हक यही है जो उनके रब की तरफ से आया है। वल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेगफर नहीं है, वो गाफिल नहीं होता तुम्हारे अमाल से, चाहे तुम हक को छुपाते रहो वो जानता है। वाला इन आतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबऊ, अगर ले आओ तुम उनके पास, उन लोगों के पास जिन्हें दी गई है किताब, तुम बिकुल्लि आयतिन, तमाम निशानियाँ, जिन्हें किताब दी गई है उन्हें उनके पास आयात ले आओ तमाम निशानियों के साथ, तमाम निशानियाँ ले आओ। बिकुल्लि आयतिन मा तबऊ, फिर भी वो तेरी पैरवी नहीं करेंगे। किबला तक, तेरे किबले की तरफ रुख नहीं करेंगे। वमा अंता बिताबिन किबलतहुम, और ना हो जाओ तुम पैरवी करने वाले उनके किबला की, और ना हो तुम पैरवी करने वाले उनके किबला की। वमा अंता बिताबिन किबलतहुम, वो तेरे किबला की पैरवी नहीं करेंगे और तू उनके किबले की पैरवी करने वाला नहीं है। वमा बाज़ुहुम बिताबिन, और नहीं है उनमें से बाज पैरवी करने वाले किबला तबाज़न, दूसरे बाज के किबले की। वाला इन इत्तबाअता अहवाहुम, अगर कहीं चल पड़े तुम उनकी अहवा के पीछे, यानी उनकी ख्वाहिशात नफ्स के पीछे, मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, इसके बावजूद कि तुम्हारे पास इल्म आ चुका है हक़ाइक़ का, इन्नका इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन, तो बेशक तू हो जाएगा ज़ालिमीन में से अगर तूने उनकी पैरवी की तो। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, बेशक वो लोग कि जिन्हें हमने किताब अता की है वो हक को ऐसे पहचानते हैं, हक की ऐसे मार्फत रखते हैं जैसे अपने बेटों को बाप पहचान लेता है। वइन्न फ़रीक़म मिनहुम लयक्तमूनल हक़्क़ा, लेकिन कुछ लोग इनमें से ऐसे हैं जो हक की मार्फत को रखने के बावजूद हक को छुपा देते हैं। अल हक, हक को छुपा देते हैं। वहम यालमून, जबकि जानते हैं कि हक यही है। अलैकुम अस्सलाम। वलिकुल्ले अल हक मिन रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, हक तो वही होता है जो तेरे रब की तरफ से आता है, हक वही होता है जो तेरे रब की तरफ से आता है। फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, सो हक में फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, सो हक में शक करने वालों में से ना हो जाना। याद रखना हक वही होता है जो तेरे रब के पास से आता है। ये अल्लाह का कुरान है ना, अल्लाह की किताब है, ये हक है जो तुम्हारे रब की तरफ से आई है। इसमें जो जो बयान किया गया है ये हक है, इस पे ईमान रखना लाजिम है, और ये ईमान का लाजमा है, जुज़ है, जुज़ ऐनी है। याद रखें
قرآن کریم جن جن چیزوں کی جن جن عقائد کی جن جن اعمال کی تائید کرتا جائے وہ حق ہیں، اور اس کو حق تسلیم کر کے مانیں، نہ کہ حق کو چھپائیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر آپ نے حق کو چھپایا تو آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔